الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا معثرة وإعجاب كل راي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عمل العامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، صبح اٹھتے ہیں تو حالات سنتے ہیں، رات سوتے ہیں تو دنیا کے حالات سنتے ہیں۔ ساری دنیا اس وقت ظلم سے بھر چکی ہے۔ جس جگہ پر بھی زمین کو کھودا جائے، انسان کے خون کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ چاروں طرف سے ظلم، بربریت، حالات۔ ایسے وقت میں میرا اور آپ کا جو ٹائم گزر رہا ہے وہ تبصروں میں گزر رہا ہے، باتوں میں گزر رہا ہے۔ دو چار بیٹھتے ہیں، وہاں یہ حالات چل رہے ہیں، وہاں یہ حالات چل رہے ہیں، وہاں یہ حالات چل رہے ہیں۔ اس جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں، اس جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ مسائل، سوائے تبصروں کے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اگر کوئی تبصرہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو موبائل، واٹس ایپ اور یوٹیوب ہمارے پاس ہوتا ہے، اور اس پر بیٹھ کر ہم خبریں سنتے رہتے۔ لیکن ان خبروں کو سننے کے بعد کبھی بھی میں نے، آپ نے، ہم تمام نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو تبصرہ کرتا رہے، مسلمان وہ ہیں جو حالات میں، پریشانیوں میں اس کا حل تلاش کرے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں، آپ نے تبصرے نہیں فرمائے، آپ نے مصائب کا حل تلاش کیا۔ پھر یہ بھی سوچنا کہ دنیا میں کوئی غم نہ آئے، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ دنیا غموم، ہموم کی جگہ ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ نہ ہم سے زیادہ سردی برداشت ہو رہی ہے، نہ ہم سے زیادہ گرمی برداشت ہو رہی ہے، نہ ہم سے پیشاب کا بند ہونا برداشت ہو رہا ہے، اور نہ ہمیں کثرت سے پیشاب کا آنا برداشت ہو رہا ہے، نہ ہمیں درد سر برداشت ہو رہا ہے، نہ ہمیں پیٹ کا درد برداشت ہو رہا ہے۔ خلق الانسان ضعیف، بہت کمزور ہم نے پیدا کیا۔ 100% راحت، 100% آرام، جہاں کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، وہ صرف جنت اور جنت ہے۔ یہاں کوئی بیماری، کوئی حالات نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اور 100% غم وہ جہنم ہے، جہاں غم ہی غم ہے، جہاں کا لباس فائر اور آگ ہے، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، یمین میں بھی، یسار میں بھی آگ ہے، شرقن و غربن، چاروں طرف سے لباس ہی آگ کا ہوگا۔ دنیا میں کچھ خوشیاں بھی ہیں، کچھ غمیاں بھی ہیں، کبھی خوشی بھی رہے گی، کبھی غمی بھی رہے گی، لیکن خوشیوں میں انسان کو سکھایا گیا کہ اپنے رب کا شکر گزار بن،
اور غمیوں میں انسان کو سکھایا گیا کہ صابر بن، صبر کرنے والا بن۔ اللہ کو پانے کے دو راستے، ایک شاکرانہ، ایک صابرانہ۔ شکر کے راستے سے بھی اللہ ملتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور صابرانہ راستے سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصابر مثل الصائم او مثل الشاکر، صبر کرنے والا بھی شکر کرنے والے کی طرح ہے۔ حالات انبیاء پر بھی آئے، ہر نبی کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ کن حالات سے ان کی زندگی گزری۔ کیا ان پر الزام نہیں رکھا گیا؟ کیا ان کو ساحر اور شاعر نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو جادوگر نہیں کہا گیا؟ کیا ان کو مجنون اور پاگل نہیں کہا گیا؟ کچھ انبیاء وہ بھی گزرے کہ جن کو زندہ کاٹ کر کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ میں کسی عامی مومن کا حال نہیں بیان کر رہا ہوں، نبی کا حال بیان کر رہا ہوں۔ نبی سے بڑھ کر مقرب کون ہوتا ہے؟ لیکن ان کی قوموں نے، ان کی امتوں نے اس نبی کو کھڑا کر کے سر کے اوپر سے زندہ آرا چلا کر دو ٹکڑے کر۔ بعض انبیاء وہ بھی گزرے کہ جن کو زندہ ان کی قوموں نے ان کے بدن کے اندر آکڑے گھسا کر ان کی اسکین اور ان کے گوشت کو نوچ ڈالا گیا۔ ایسے بھی واقعات، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ دنیا تو ہے ہی ہموم غموم کا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بائقات ہے مکی زندگی کا 2.5 سال کا، وہ ایسا تھا کہ مکہ والے آپ کو پیسوں سے بھی کھانا نہیں دے رہے تھے، آپ کی بیٹوں اور بیٹیوں سے نکاح ممنوع کر دیا گیا، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے حالات بھی آپ کے گزرے کہ آپ نے گراس اور پتے کھا کر کے وہ 2.5 سال گزارے۔ ہمارے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور اپنے کچھ حالات بیان کرنے لگے کہ حضرت یہ حال ہے، یہ حال ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ حضرت کا جملہ ہماری آنکھوں میں آنسو لا دیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کبھی ایسے بھی حالات آئے کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہو؟ کبھی ایسے حالات آئے تم پر؟ فرمایا نہ۔ تو فرمایا نبی کے پیٹ پر پتھر باندھنے کی زندگی کو یاد کر کو اللہ تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، تمہیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رجوع اللہ ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کو حالات میں بھی خوشیاں معلوم ہوتی اور خوشیوں میں بھی خوشیاں معلوم ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ آخری زندگی میں بلائنڈ ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے۔ آپ کے خادم خاص، بہت قریبی خادم آپ کی حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، وہ آپ کے خادم خاص تھے، آپ کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، شاگرد بھی تھے، تو اکثر ساتھ رہتے تھے۔ اور حضرت کو جب کوئی خاص بات فرمانی ہوتی تھی حضرت گنگوہی کو، تو چونکہ بلائنڈ تھے، نظر نہیں آتا تھا، تو پوچھتے تھے مولانا یحییٰ یہاں کوئی ہے تو نہیں نے؟ کون لوگ ہے یہاں؟ تو ایک مرتبہ فرمایا کہ مولانا یحییٰ یہاں کون کون ہے؟ فرمایا حضرت کوئی نہیں، میں ہوں اور الیاس ہے۔ الیاس حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جو مولانا یحییٰ صاحب کے چھوٹے بھائی، جنہوں نے ہمارے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا۔ فرمایا حضرت میں ہوں اور الیاس اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا میں ایک خاص بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں، تم دونوں پلے باندھ لو، یعنی دل پر لکھ لو، اللہ کا نام غفلت سے بھی لوگے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ کا نام غفلت سے بھی لوگ،
واللہ ایسا ہے کہ ایک آدمی صنم صنم اپنے معبود کو کہہ رہا تھا، اے بت اے بت، اور ایک مرتبہ بھول سے یا سمت کہہ دیا تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، اور میرے بندے میں حاضر ہوں، تجھے کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کا نام غفلت سے بھی لوگ تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی۔ ہمارا مداوا، ہمارا ماوا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مسائل کو حل نہیں کرے گی۔ اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو اللہ ہی حل کر سکتا، اللہ ہی ہے، اس کے سامنے رجوع کرو، اسی کو مناؤ، دعاؤں کا اہتمام کرو اور استغفار کی کثرت کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے جو دنیا کے حالات ہیں؟ اللہ بصیر بالعباد، اللہ تو بہت جانتا ہے۔ اللہ نے تو اس مخلوق کو پیدا کیا، من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت اقدس تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ اس آیت کا ترجمہ فرماتے تھے، اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ ترجمہ کرتے تھے، ارے جو خالق ہے اس کو پتہ نہیں رہے گا؟ اسی نے پیدا کیا ہے، تو کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم پر کیا حالات ہیں، کیا غم ہے، کیا مصائب ہیں؟ اور ساتھ ساتھ قرآن میں یہ بھی کہا کہ یہ جتنے حالات تم دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہے، یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے، یہ سمجھ لیں، یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے، ہمارے عمل کا بدلہ ہے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ بظاہر ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ بھلا اس گناہ پر یہ کیسے ہوا اور اس گناہ پر یہ کیسے ہوا، اللہ ہی ان حکمتوں کو سمجھتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا، جب دنیا میں زنا عام ہوگا تو میں چیزوں کو مہنگی کر دوں گا۔ اب دنیا کے اسباب کچھ بھی ہو کہ جی ڈی پی یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، حالات اس طرح کے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے شے اور اشیاء مہنگی ہو رہی ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب دنیا میں زنا کو حلال کر دیا ہے تو اللہ نے دنیا میں مہنگائی کو عام کر دیا۔ یہ اصل وجہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ اصل وجہ۔ اگرچہ ہمیں بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایک بہت بڑی چٹان اور بہت بڑا اسٹون خندق کھودتے ہوئے آ گیا، صحابہ سے وہ ٹوٹا نہیں جا رہا، حضرت سے فرمایا حضرت یہ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ حضرت نے کدال لیا، اترے اور مارا ایک مرتبہ تو ٹوٹ گیا تھوڑا سا، اور اس میں سے ایک روشنی سی نکلی۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس میں سے روم کا فتح ہونا نصیب ہو رہا، اور روم کا فتح ہونا نظر آ رہا ہے۔ دوسری مرتبہ مارا، پھر اسی طرح حضرت نے فرمایا کسرا کا فتح ہونا مجھے دکھایا گیا۔ تیسری مرتبہ مارا، پھر روشنی سی ہوئی، فرمایا یمن کی فتوحات مجھے بتائی گئی۔ یہ تین اب بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں مار رہے اور فتوحات کا تذکرہ فرما رہے۔ یہی تو وہ باتیں تھیں کہ منافقین نے مذاق اڑائی کہ پیٹ پر تو پتھر بندھے ہوئے ہیں اور رومن اور کسرا کے فتح کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ منافقین کا جملہ تھا کہ یہ اللہ اس کا رسول جو وعدہ کر رہا ہے نا، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ جی آج بھی غیر تو غیر مسلمان بھی کہتا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سب دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے، محمد نے جو کہا ہے وہ سب دھوکہ ہے۔ یہ منافقین کے جملے تھے، ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ تو دھوکہ ہے۔ لیکن وقت آنے پر اللہ نے بتایا کہ روم بھی فتح ہوا اور کسرا بھی فتح ہوا اور یمن بھی فتح ہوا، یہ فتوحات ملی۔ اب کیا مناسبت، یہاں چٹان توڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی فتوحات بیان فرماتے ہیں،
ارباب حدیث لکھتے ہیں اس میں اشارہ ہے قربانیوں پر اللہ کی طرف سے دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا۔ اگر قربانی نہیں ہوگی تو اللہ نہیں دیتا۔ یہ قربانیاں تھی، اس قربانیوں پر اللہ دے رہا ہے، بغیر قربانیوں کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ معراج کا سفر ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ براق بھیج رہا ہے جو ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ رہا، لیکن یہی نبی جب ہجرت کا سفر کر کے جا رہے ہیں تو نہ کوئی براق ہے، نہ کوئی اور راستہ ہے، 2 اونٹنیاں خریدی ہے اور اس پر 4 ساتھی ہے، اور 3 دن غار ثور میں چھپنا پڑ رہا ہے، اور چپ کے نکلنا پڑ رہا ہے، اور سراقہ بن مالک پیچھے دوڑ رہا ہے پکڑنے کے لیے، اور ہفتہ 10 دن میں جا کر مدینے پہنچتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کیوں براق نہیں بھیجا؟ کیوں نہیں بھیجا؟ براق بھیج دیتا، اس نبی کو اٹھا کر ایک لمحے میں مدینے پہنچا دیتا، کیوں نہیں بھیجا؟ ارباب حدیث لکھتے ہیں کہ وہ سفر جو معراج کا تھا وہ اللہ کی طرف سے اعجاز مہمانی کا سفر تھا، تو اللہ نے اپنی طرف سے گاڑی بھیج دی، اپنی طرف سے سواری کا انتظام فرمایا۔ اور یہ جو مکے سے مدینے کا سفر تھا وہ نبی کا دعوت و تبلیغ کا سفر تھا۔ فرمایا میرے محبوب جب دعوت کے لیے اٹھو گے تو تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، یہ بغیر مشقت کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دنیا ہے، دنیا میں ہموم اور غموم تو ہے ہی، لیکن ان ہموم اور غموم میں تبصروں کے بجائے رجوع اللہ۔ پہلا کام تو اب میں 2-4 کام بتا دوں ان حالات میں۔ پہلا کام کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ فرمایا استغفار کی کثرت رکھو گے میں تمہاری دنیا بھی آباد کروں گا، آخرت بھی آباد کروں گا، مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، مغفرت بھی کروں گا، جنت بھی عطا کروں گا۔ مشرکین مکہ میں خاص طور پر ابو جہل نے جب یوں کہا محمد اگر تو سچا ہے تو وہ جو تو عذابوں کے وعدہ کرتا ہے نا، تو عذاب کا جو وعدہ کرتا ہے کہ پتھر آ جاتے ہیں اور ہلاک کر دیتا ہے، وہ عذاب لیا؟ امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، لیا کوئی عذاب؟ کیوں پتھر نہیں برس رہے؟ جھوٹا ہے تو اللہ نے اس طعنے کا جواب قرآن میں دیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مجھے عذاب اتارنے پر قوت نہیں، جی مجھے قوت ہے لیکن محبوب تم ان میں موجود ہو اس کی وجہ سے میں عذاب نہیں اتارتا، اس لیے کہ تم مجھے پیارے ہو، تم میرے محبوب ہو۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اچھا محبوب دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا عذاب آئے گا اس امت پر؟ چلو جب تک آپ ہیں تو عذاب نہیں، تو کیا آپ کے جانے کے بعد عذاب آئے گا؟ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فرمایا میرے محبوب تم نبی رہے، تمہاری امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی عذاب نہیں اتاروں گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں عذاب کو روکنے کے لیے استغفار کو مقام نبوت کے برابر کر دیا، یعنی جیسے نبی کا وجود عذاب کو روکتا ہے، استغفار بھی عذاب کو روکتا ہے۔ اگر یہ امت استغفار پر آ جائے تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی شکلیں ہو سکتی۔ تو پہلا کام استغفار، دوسرا کام کسی کو بلیم کرنے کے بجائے اپنی ذات کو بلیم کرو۔ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ گنہگار، یہ تو بولتے ہیں جی حالات کی یہ ہمارے گناہوں، لیکن جب ہمارے گناہوں کی بات آتی ہے تو ہم اپنے کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو دیکھتے، جی آپ کے گناہ کی وجہ سے، آپ کے گناہ کی وجہ سے، آپ کی۔
اور نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی طرف دیکھو، اپنے گناہوں کو دیکھو۔ جب انسان اپنے گناہوں پر نظر کرتا ہے اور دوسروں کی طرف نظر نہیں کرتا، اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، استغفار کی توفیق دیتا ہے، رجوع اللہ کی توفیق دیتا ہے۔ اور جب انسان دوسروں کے گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ نالائق، وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اللہ توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے، اور جو پاک دامن سمجھے اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے اپنی طرف نظر کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کس حال میں اپنے رب کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا احسان مانو، کوئی اس میں سے ایسا نہیں ہوگا جس کے پیٹ میں اس وقت پیشاب نہ ہو، کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پیٹ میں اس وقت پخانہ نہ ہو۔ ہر انسان کا بدن ان گندگیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس رب کا احسان مانو۔ دنیا میں تھوڑے سے گندے ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہمیں قبول نہیں کرتا، ان گندگیوں کے باوجود وہ ہمیں جمعہ میں لے آیا اور سجدوں کی توفیق دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر رحمت والا کون ہو سکتا ہے؟ اب سوچے تو صحیح، ان گندگیوں کے باوجود، اور جب میری نماز پوری ہوگی تو وہ کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس رب سے بڑھ کر کون؟ اس سے رجوع کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اذان کے کلمات میں ہر کلمے پر تو وہی کہنے کو کہا جو مؤذن کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، وہی جواب دو۔ لیکن جب حی علی التین پر پہنچتے ہیں تو کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں لا حول؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ مؤذن تمہیں بلا رہا ہے نماز کی طرف اور فلاح کی طرف، اور نماز اور فلاح میں آنا میرے بندوں اور میری بندیوں تمہاری طاقت میں نہیں ہے جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے۔ یہ حکمت ہے اس کے اندر، اس لیے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معاصی سے بچانے والا کوئی نہیں اور عبادت کی توفیق دینے والا کوئی نہیں، یہ اللہ تیرے علاوہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب حدیث کسی اور موقع پر بیان کر دوں گا، ترجمہ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا، جب لوگ جو ہے بخیلی کا اتباع کرنے لگے، وہوى متبع، خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، ودنیا معثرتا، اور دنیا بہت اثر کر گئی، وإجاب كل ذی رائع برائیہ، اور ہر عقلمند اپنی رائے کو بڑی سمجھنے لگا، ایسے موقع پر تم کیا کرو؟ فعلیک بخاصۃ نفسک، اپنے ذات کی حفاظت کر لو، دع عنک عمل العامہ، لوگوں کے مسئلوں کو چھوڑو اور تم رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، اللہ تمہاری نصرت و مدد کرے گا۔ اللہ ہم تمام کو رجوع اللہ کی، نمازوں کی، استغفار کی، دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔